جی ناظرین السلام علیکم. خبریں ہیں، خبریں دو تین ہیں، لیکن خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں، کوئی حل نہیں نکل رہا. بہت سوچا تھا الیکشن حل ہوگا، الیکشن جمہوری بحرانوں میں حل ہوتا ہے اور الیکشن کے ذریعے آپ سلوشن نکالتے ہیں. بہت بات ہوئی پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بنگلہ دیش ماڈل لایا جائے، 10-15 سال ٹکا کے کوئی حکومت کرے اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر بن جائے، ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ امپروو ہو جائے، لٹریسی ریٹ بڑھ جائے، پاپولیشن کم ہو جائے، الیکٹریسٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے، پھر پاکستان آگے بڑھے گا. یہ تو تھا خواب. حقیقت بڑی مختلف ہے اور اسی حوالے سے دو تین خبریں. حکومت الیکشن ہو گئے، سب نے دیکھ لی. اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے بھائی جان؟ 91-92 لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، 7 جناب 79 ابھی تک پی ایم ایل این کے ہیں، 7 آپ کو بتا دیں 54 پیپلز پارٹی کے ہیں، 17 ایم کیو ایم کے ہیں. یہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، انہی چاروں کے درمیان گیم ہونی ہے. اب عنان حکومت کون سنبھالے گا؟ کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، یا کوئی اور ہی کہانی چلتی ہے؟ سیٹیں بڑی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس کیا، انہوں نے کہا ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف. پیپلز پارٹی نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس دیا، انہوں نے کہا ہمارا وزیر اعظم بلاول بھٹو. اب یہ جو دو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ایسے پھنسی ہوئی ہیں کہ پی ایم ایل این اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہوتی تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے، اور بڑے ٹائٹ روپ پہ بنا سکتے ہیں. اگر کوئی بنائے تو مطلب ذرا سا بھی کوئی ہلے تو حکومت گئی. یہ بنگلہ دیش ماڈل نہیں ہے. پھر اس کے بعد نہ پنجاب میں وہ صورتحال ہے، پنجاب میں شاید بنا بھی لیں لیکن بلوچستان میں انہیں پھر ضرورت پڑے گی. تو سارے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. دو وزیر اعظم ہو نہیں سکتے، حالانکہ ایک تجویز وہاں سے بھی آئی ہے کہ 2 وزیر اعظم کر لیں. تو یہ بڑی کڑوا سمجھ کے بنگلہ دیش ماڈل نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ماڈل نہیں بن سکتا. اب اس میں ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ کنڈی صاحب جو ہیں، فیصل کریم کنڈی، ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی کر لیں، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. اچھا، واقعی یہ بات تو صحیح ہے، کنڈی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اتنی نشستیں لی اور نون لیگ کی اتنی کم ہے کہ وہ ملا کر حکومت نہیں کر سکتی، ملے بغیر حکومت نہیں کر سکتی. اور پیپلز پارٹی کی اہمیت بہت ہے، چھوٹے گروپس. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم کی بھی اہمیت بہت زیادہ. دونوں جماعتوں کے منشور الگ ہیں. ایک 1 کروڑ نوکریاں دے رہے ہیں، ایک 300 یونٹ جو ہے فری بجلی دے رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، ایک کہہ رہے ہیں ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے. تو عجیب، ایک کی پولیٹیکل فلسفی جیالوں والی ہے، ایک کی پولیٹیکل فلسفی نواز شریف والی ہے. تو کڑما سمجھ گیا. اچھا، اس میں اب مزید صورتحال یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر لوگوں نے مشورہ دیا بلاول بھٹو کو، اور جنہوں نے مشورہ دیا کمال کا مشورہ دیا، بڑے عقل مند لوگ ہیں. دیکھیے، وزیر اعظم بننا الٹیمیٹ کسی سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی کو وہ موقع ملے اور آدمی اس کو جان پوچھ کے جانے دے کہ میں پکا وزیر اعظم بنوں گا، تو کیا ہی بات ہے. وہ پھر بڑے لوگ ہوتے ہیں. جیسے شہباز شریف صاحب نے ضد کر کے 16 ماہ کی حکومت تو لے لی، بیڑا غرق کروا دیا ملک کا، سارا عمران خان کا مدعا اپنے سر پہ ڈال لیا، بیڑا ہی غرق ہو گئے. تو جناب اسی طرح اب بلاول بھٹو
ذمہ نہیں لینا چاہ رہے. اندر جو پیپل پارٹی کے حلقوں میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت کریں، اپوزیشن کریں، تگڑی اپوزیشن کریں، لوگوں کو بتائیں اپوزیشن ہوتی کیا ہے، بجلی کی قیمت بڑھے قیامت مچا دیں، لیکن دھرنے نہ دیں، لانگ مارچ نہ کریں، جلاؤ گھیراؤ نہ کریں. جمہوری اپوزیشن کس طرح ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتائیں، جو کہ عمران خان کے دور میں لوگوں کو بھول گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا، ڈنڈے مارنا، آگ لگا دینا، ٹائر جلا دینا یہ اپوزیشن ہے، اور لیڈر بنتا اپوزیشن میں ہی ہے. بلاول میں بڑی قابلیت ہے، کیا وہ اپوزیشن لیڈر میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی ہے ہی بنیادی طور پر اپوزیشن کی جماعت. یہ اپوزیشن میں بہت اچھا کھیلتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، گورننس نہیں آتی، گورننس نون لیگ کو آتی ہے. اچھا اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، آزاد ارکان کسی صورت میں نہیں ملیں گے ان کے ساتھ. ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ڈنڈا ڈولی کر کے انہیں ادھر بھیج دیا جائے، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن آزاد ارکان کو پتا ہے کہ جو ان کا حشر پرویز کھٹک جیسا ہونا ہے، تو وہ اجتناب کریں گے. 10-15 شامل ہو جائے لیکن اس سے زیادہ نہیں شامل ہوں. اچھا اآزاد ارکان اگر نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حکومت تو بنا لیں گے. کتنی تعداد میں شامل ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اگر تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو حکومت بڑی فریجائل سی رہے گی، اور نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں آزاد ارکان، اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں، اور نون لیگ بہت لولی لنگڑی سی حکومت بنا سکے گی، بلکہ نہیں بنا سکے گی. تینوں ظاہر ہے اگر نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہم اس طرح چلیں گے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اپوزیشن میں آزاد ارکان تو پہلے ہی اپوزیشن میں ہے، تو اس کا مطلب حکومت تو کوئی نہیں بنا سکے گا. یاد رکھیے جمہوری ملکوں میں جب اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ری الیکشن ہوتا ہے. تو کیا جب کوئی حکومت نہیں بنا سکے گا تو ری الیکشن ہوگا؟ کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں 56 ارب روپیہ کہ کتنا لگ گیا ہے، کیا ہم دوبارہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کریڈیبلٹی ہماری ڈیمیج نہیں ہو جائے گی؟ بالکل ڈیمیج ہوگی. کیا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اسٹرکچر وہ اس طرح ہی چلے گا یا پھر حالات بدل جائیں گے؟ تو یہ بڑا مشکل سوال ہے. ایک آپ کو خبر بتاتا جاتا، ایک جگہ کہیں اہم اجلاسوں میں زرداری صاحب اور شہباز شریف کے درمیان ایک اور نقطہ ڈسکس ہوا. بون آف کنٹینشن جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے بہرحال پھر گیم تو وہی چلا رہا ہوتا ہے، کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم 2.5 سال نون لیگ کا وزیر اعظم رکھتے ہیں، 2.5 سال پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم رکھتے ہیں. یہ کبھی ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے اگر اس طرح کی کوئی گیم چل سکتی ہے. بلوچستان میں اس طرح نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ 2 دھڑے تھے ان کے آپس میں، بڑے سخت اختلافات تھے. انہوں نے کہا جی کہ 2.5 سال آپ حکومت کر لیں، 2.5 سال آپ حکومت کر لیں، بہترین حل ہوا. لیکن اس میں لوگوں کو بہت زیادہ شک ہوگا ایک دوسرے کی سنسیئرٹی پہ کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں. تو ابھی جو ہے نا بنگلہ دیش ماڈل کے اوپر سوچنا چھوڑ دیں. ابھی یہ مت سوچیں کہ بنگلہ دیش ماڈل بن گیا ہے، بنگلہ دیش حکومت ہو گیا. ابھی تو حکومت سازی تک بڑے مرحلے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آزاد ارکان کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں 72 گھنٹے میں، آج سے 72 گھنٹے 15 تاریخ تک. لیکن اگر وہ آزاد رہنا چاہیں تو وہ آزاد رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ انہیں آزاد رہنے میں ہی فائدہ ہے. اب وہ آزاد رہتے ہیں تو اچھا آزاد کیا اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، قانون میں اس پہ کوئی قید نہیں ہے. آزاد اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیں. تو یہ بھی ایک گیم ہو سکتی ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ
جو ہم توقع کر رہے تھے کہ الیکشن کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، 10 12 سال 15 سال کوئی جماعت حکومت کرے گی، اور پھر جو ہے ہم انفراسٹرکچر بہتر کریں گے اور سیاسی عدم استحکام کو کم کریں گے، وہ حالات نہیں پیدا ہو رہے، بلکہ ان انتخابات کے اور ان کے نتائج کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام پہلے سے زیادہ بڑھنے کا امکان ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔